السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایکسکیوز می. اچھا، آج ہم نے نیوزی لینڈ کے سلسلے کی تیسری ویڈیو بنانی ہے، اور آج آپ کو یہ سکھانا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے جو آپ نے پاکستان سے حاصل کی ہے یا کسی دوسری کنٹری سے حاصل کی ہے، اس کی ایکولنس کیسے لینی ہے، کیسے آپ نے چیک کرنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں وہ کس لیول پہ فال کرتی ہے، یا اس کے ایکولنٹ جو وہاں پہ کوالیفیکیشن ہے آپ اس کے کمپیریزن میں کہاں فال کرتے ہیں، تاکہ آپ اپنے پوائنٹس یا نمبر جتنے بھی حاصل کرنے ہیں امیگریشن سکسیزفلی حاصل کرنے کے لیے اس کرائٹیریا کو میٹ کر سکیں. سب سے پہلے جو اب ہم نے نیوزی لینڈ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس میں ہم نے جو سب سے پہلے ہے آپ کو ایک اوور ویو دیا تھا کہ نیوزی لینڈ کی امیگریشن کیٹیگری ہوتی کیا ہے. آپ اس ویڈیو کو سنیے گا. پھر اس کے بعد میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے پوائنٹس کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نیوزی لینڈ کی امیگریشن کے لیے. آپ اس کو دیکھیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ جو بھی نیوزی لینڈ کی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتا ہے، یہ بیسکلی 30s اینڈ لیٹ 30s والے لوگوں کے لیے ہے جن کی کوالیفیکیشن ہائیسٹ ہے، اور اگر وہ ایز اے کپل اسپاؤس اینڈ پرائمری اپلیکینٹ ان دونوں کی کوالیفیکیشنز بھی ہائر ہیں، تو یہ ایک آئیڈیل پاتھ وے ہے ان لوگوں کے لیے فارن امیگریشن حاصل کرنے کے لیے. بغیر کوئی ڈیلے کیے یہ پیج ہے نیوزی لینڈ کوالیفیکیشن اسیسمنٹ اتھارٹی کا، جس کو NZQA بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے جیسے کینیڈا کے لیے ہوتا تھا ویس، اور ویس سے جو رپورٹ ملتی تھی اس کو بولتے تھے ECA. سو یہ ہوتا ہے NZQA، اور یہاں سے جو رپورٹ ملے گی وہ کہلائے گی IQA رپورٹ، انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اسیسمنٹ رپورٹ. اچھا، اب اس میں آپ نے جب اس پیج کو دیکھیں گے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی، اس کے اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کر کے بتائیں گے. تو اس میں یہ سب کچھ بہت ہی آسان الفاظ میں لکھا ہوا، بڑے آرام سے جائیں گے، اس کو ریڈ کریں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک، کہ آپ کیا چیز کروا سکتے ہو کیا نہیں کروا سکتے ہو. جو مین چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ ٹیرشری کوالیفیکیشن کو اسیس کرتا ہے، سیکنڈری کو نہیں. آپ اپنی میٹریکولیشن کی اسیسمنٹ کے لیے نیوزی لینڈ کوالیفیکیشن اسیسمنٹ اتھارٹی کے پاس نہیں جا سکتے. سو آپ کی کوالیفیکیشن میٹریکولیشن سے ہائر ہونی چاہیے، نمبر 1. یا آپ کے پاس کوئی ٹریڈ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جو سیکنڈری لیول پہ نہیں، پوسٹ سیکنڈری لیول جو ہے نا اس پہ انٹرمیڈیٹ یا اس کی ایکویلنٹ آتی ہو جو ٹریڈ کوالیفیکیشن بھی ہے. وین ایسے ٹریڈ کوالیفیکیشن آپ کے پاس کوئی کوکری کا ڈپلوما ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کوئی پلمبنگ کا ڈپلوما ہو سکتا ہے، اس قسم کی جو ٹریڈ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. لیکن ان کی جو ایکولنس ہے وہ کوئی بھی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن کی، وہ آپ کی انٹر کے ایکول بنتی ہو، میٹرک کے نہ بنتی ہو، تو اس کی اسیسمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں پوائنٹس اپنے پوائنٹس لیول چیک کرنے کے لیے یا کلیم کرنے کے لیے. اوکے، سو یہ تھی مین چیز. اب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چلیں جی اس کی فی کتنی ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. فی سے پہلے نا آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو IQA کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو IQA کی ضرورت ہے تب ہی آپ آئیں گے اپنی اسیسمنٹ کروانے کے لیے. اب وہ کیسے پتہ کریں گے؟ اس کے لیے نا یہ انہوں نے ایک اور پیج دیا ہے جو میں نے وہاں پہ کلک کیا تھا تو میں یہاں لینڈ کیا تھا اس پیج پہ. تو انہوں نے بولا ہے کہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی کوئی انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اسیسمنٹ بیسیکلی ایویلیشن ہوتی ہے آپ کی ٹیرشری یا ووکیشنل کوالیفیکیشن کی، جو کہ آپ نے نیوزی لینڈ سے باہر حاصل کیا، لائک آپ پاکستانی ہیں یا کسی دوسرے ملک جہاں پہ اردو، پنجابی یا ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان تمام سننے والوں کے لیے بھی آپ کسی بھی ملک سے ہیں، اگر آپ کی فارن کوالیفیکیشن ہے تو آپ کی اوورسیز کوالیفیکیشن کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو لیول ہے نیوزی لینڈ کوالیفیکیشن فریم ورک میں کیا بنتا ہے. جب ہم نے پوائنٹس کیلکولیٹ کیے تھے اس ویڈیو میں تو وہاں پہ ہم نے یہ نوٹ کیا تھا ان کے کیلکولیٹر پیج پہ کہ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کا لیول 1 ہے، 2 ہے، آپ کا لیول 6 7 ہے، 8 9 یا پوسٹ گریجویٹ ہے. تو آپ کس لیول پہ فال کرتے ہیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ نے یا پھر اگر کوئی ڈائریکٹ کمپیریزن ایگزسٹ کرتا ہے تو اس سلسلے میں جو نیوزی لینڈ کوالیفیکیشن ہے وہ اور آپ کی کوالیفیکیشن کس پہ فال کرتی ہے. اب کس کو IQA کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو جس نے امیگریٹ کرنا ہوتا ہے نیوزی لینڈ میں. تو ہمارا جو کوشچن ہے وہ پہلے اسٹیج پہ ہی سالو ہو گیا ہے. وہ یہ کہ اگر آپ نے امیگریٹ کرنا ہے نیوزی لینڈ میں تو آپ کو IQA کی ضرورت ہے. سو وی نیڈ IQA. ایک چیز کلیئر ہو گئی. ہمارے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں جب ہم IQA کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ ابھی آپ کے سامنے جب ہم پروفائل کریٹ کریں گے تو وہاں پہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں کس قسم کے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس میں بھی آپ کو ڈگری اور اس میں بھی آپ کو ٹرانسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو HSC سے اٹیسٹڈ ہی چاہیے ہوتا ہے. اوکے، اب باقی چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. یہاں تک کمپلیٹ. اب ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فی کتنی لگتی ہے. اوکے، یہ آ گئی فی. ایک کوالیفیکیشن اسیس کروائیں گے تو 445. اب جب ہم نے یہاں پہ پوائنٹ کیلکولیٹ کیے تھے تو اس میں ہم نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، یہ والا اسکل شارٹیج لسٹ. اگر آپ کوئی اس قسم کی آپ کے پاس ٹریڈ یا ووکیشنل کوالیفیکیشن ہے، یا پھر آپ کے پاس جنرلی کوئی ایسی ڈگری ہے، ٹیکنیکل انجینئرنگ، کوئی بھی پروفیشنل جو کہ ان لسٹ میں فال کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہیں اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لینی ہے. اس کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں سے جا کے ان ٹول سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ اس میں فال کرتے ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے آپ کو الگ سے اسیسمنٹ کروانا پڑتی ہے، وہ ہوتی ہے 610 روپے کی. ٹھیک. اب یہ نیچے والی جو ایز اے ٹیچر وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اپنا اویلیویشن کروانی ہوتی ہے، تو وہ ان کو اتنا پے کرنا پڑے گا اگر آپ ایک ٹیچر ہیں. تو یہ ساری کوالیفیکیشن اسیسمنٹس جو ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، گائیڈنگ ویڈیوز بنائیں گے کہ آپ کے لیے آسانی رہے. ابھی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ اپلیکنٹ ہیں، آپ نے ماسٹرز کیا ہے کسی بھی ایک انٹرنیشنل افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشنز ایسی کسی چیز میں، اور اب آپ اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اسٹینڈرڈ والی، یا آپ نے بیچلرس کیا ہوا ہے، BA MA کیا ہوا ہے. تو یہ ہو گیا، آپ نے 445 پے کرنے ہیں اور آپ نے اپنے IQ کے لیے اپلائی کر دینا ہے. سو دس از یور فی. اوکے، آگے ہر قسم کی اسیسمنٹ کے لیے آپ نے یہ والی فی پے کرنا ہوتی ہے. لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ نے ریڈ کر لینا ہے. جہاں پہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ نے مجھے سمپل ایک کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر دینا ہے یا ای میل کر دینی ہے. I'll be responding you. اوکے، سو بیسک اسٹینڈرڈ آئیڈیا زیادہ تر لوگ یہی IQ یہی کرتے ہیں، تو وہ 445 نیوزی لینڈ ڈالرز ہے. اوکے، اس کے بعد جب آپ نے یہ ریڈ کر لیا، آپ کو سب سمجھ آ گیا، تو اب وہ اسٹیج آتی ہے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے فار IQ. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں نا، یو ول لینڈ آن دس پیج. یہ آپ سے کہے گا کہ آپ یا تو سائن ان کر لیں یا اپنا اکاؤنٹ بنا لیں. ہم نے رجسٹر اکاؤنٹ پہ کلک کیا اور اس نے ہم سے یہ بیسکس انفارمیشنز لی، میرا ای میل ID لیا، پاسورڈ سیٹ کرنے کو بولا، پھر اس کے بعد میں ڈیٹ آف برتھ، ایڈریس پوچھا، اور کس کنٹری سے ہو آپ جہاں کا ایڈریس دے رہے ہو، وہ ساری چیزیں میں نے وہ بھر دیا اور اب کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیا. اوکے، دیر از سم فیلڈ دیٹ از مسنگ. فون نمبر، ہم نے فون نمبر بھی ایسا کوئی لکھ دیا. اب کریٹ اکاؤنٹ. رائٹ، ٹیکنگ ٹائم. لیں جی، یہ ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا. اب اس میں سب سے پہلے وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پرسنل انفارمیشن کمپلیٹ کریں، جو کہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے ہماری. اوکے، آپ نے کسی ایجنٹ کے تھرو یہ کروانا ہے تو آپ اس کی ڈیٹیلز لکھیں گے. نہیں، آپ کہہ دیں آپ خود ہی کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ اپنے پاسپورٹ کو اپلوڈ کریں گے، اور اگر آپ نے کوئی نیم وغیرہ چینج کیا تو آپ اس کو اپلوڈ کریں گے. اب یہ آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس فار ناؤ ہم کوئی سا بھی یہاں پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں. اوکے، کیا کریں. ڈاؤن لوڈس میں جاتے ہیں اور کوئی نیو بٹ میں امیج بناتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. اب اس کو سوری یہ سارا پروسیس مجھے آپ کے سامنے کرنا پڑ رہا. چلیں اچھا، آپ کو بھی سمجھ لگ جائے گی کیسے سیو کرنا ہے. اس کو ہم پاسپورٹ کر کے ڈاؤن لوڈس میں ہی سیو کر لیتے ہیں. آپ سمجھ لیں گے یہ ہمارا پاسپورٹ ہے. ہم نے اس کو اوپن کیا اور ایڈ فائل کر دی. سیو.
ٹیکنگ ٹائم. اوکے، تو جب ہم نے اپنا آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ اپلوڈ کر لیا، اس کے بعد میں اس نے پرسنل انفارمیشن میں اس نے ہم سے ہمارا پاسپورٹ مانگا، ہم نے وہ اپلوڈ کیا. اب وہ ہمیں لے آیا ہمارے مائی اپلیکیشن سیکشنز میں. اب یہاں پہ جو کہ ہم نے نیو اپلیکیشن اسٹارٹ کرنی ہے تو ول بی کلکنگ آن اسٹارٹ نیو اپلیکیشن. اب یہاں پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں فرسٹ اسٹینڈرڈ IQA، ہم نے یہاں پہ اپلائی کیا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کس کنٹری نے آپ کو کوالیفیکیشن دی ہے. ٹھیک ہے، ہم سمپل کلک کریں گے پاکستان زندہ باد، سلیکٹ پہ کلک کر دیا. اوارڈ آرگنائزیشن، آپ کو کس آرگنائزیشن نے دیا ہے وہ یہ دیکھیں. یہاں پہ مزے کی بات، جادو ہماری ساری یونیورسٹیز کے نیمز ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی CC. ووکیشنل لوگوں کے لیے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے ٹریڈ کوالیفیکیشن کے لیے. خیر ہمیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے دیا ہے. اگر آپ کی اوپر نہیں لکھی تو آپ یہاں پہ لکھ دیں. اوکے، ویب سائٹ اگر دینی ہے تو دے دیں. یہ ہم سے کیمپس ایڈریس مانگ رہے ہیں، ہم پنجاب PK کر دیتے ہیں. کنٹری آف اسٹڈی پاکستان. فرض کریں آپ نے فارن کوالیفیکیشن لی ہے تو آپ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کیمپس ہوتے ہیں آپ کی جو جیسے آج کل ہے کہ ایکریڈیٹیشن جو ہوتی ہے ادارے وہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ نیشنل لاء کالج نے اپنا الحاق کیا ہوا ہے، تو وہ 250 اسٹوڈنٹس کا LLB کروا سکتے ہیں اینولی. تو اب جو اوارڈنگ آرگنائزیشن جس نے مجھے ڈگری دینی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی آنی ہے، لیکن میں جہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ نیشنل لاء کالج ہے. سو یہاں پہ ہم فرض کریں گے UET تھی تو ہم نے نیشنل ٹیکنیکل کالج سے اسٹڈی کیا، لیکن میری جو مین کوالیفیکیشن تھی، جو ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوشن تھا وہ UET تھی. اب اس کا ایڈریس پوچھ رہا ہے، یہ پھر ہم پنجاب PK ابھی کے لیے کر دیتے ہیں. کوالیفیکیشن ٹائپ پوچھی ہے اس نے، ابھی کون سی ہے، ووکیشنل ہے، انڈر گریجویٹ ہو، گریجویٹ ہو، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بیچلرس ڈگری حاصل کی ہے انجینئرنگ میں بیچلر. اب یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں BScs بیچلرس ان سائنس ان کمپیوٹر سائنسز. اب انگلش میں میجر سبجیکٹس کیا تھا، کمپیوٹر. ابھی کے لیے میں یہ لکھ رہی ہوں، آپ اپنے حساب سے کچھ بھی لکھیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی تھی جا رہا اتنا پیچھے بھی نہیں، 2008 میں کمپلیٹ کی تھی، جولائی میں اسٹارٹ کی تھی اور کمپلیٹ کر لی تھی 2008 9 10 12 میں کمپلیٹ کی تھی. تو 2012 جولائی 7 اس میں ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی. یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں فل ٹائم اسٹڈی کیا تھا، اسٹڈی موڈ آن کیمپس تھا. ایئر آف اوارڈ کیا تھا، 2012 میں کمپلیٹ کی تھی تو ڈگری کس دن ملی تھی، کس ایئر میں ملی تھی، تو 2013 میں مل گئی تھی. سلیکٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو انفارمیشن جتنی بھی ہے پلیز پرووائڈ انفارمیشن آن آل کوالیفیکیشن کمپلیٹڈ آفٹر سیکنڈری ہائی اسکول ان دس فارمیٹ. کوالیفیکیشن کا نیم، اوارڈنگ آرگنائزیشن، یور پروگرام ڈیوریشن اور ایئر آف اوارڈ. تو اب آپ نے اپنی ہائیسٹ تو یہاں پہ لکھ دی جس کو آپ ویلیڈ کروانا چاہ رہے ہو، لیکن میٹریکولیشن کے بعد میں اس تک آنے کے لیے جیسے آپ کی انٹر وغیرہ ہو گئی تو آپ نے اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ لکھنی ہے. تو آپ سمپلی کیا کریں گے، ایسے کریں گے کوالیفیکیشن نیم یہ ساری چیزیں آپ اس پہ لکھ دیں گے انٹر کی اپنی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ پلیز انٹر ایکسٹرا ڈیٹیلز اباؤٹ دی نامینیٹڈ کوالیفیکیشن، ریکگنیشن آف پرائر لرننگ، کیریئر ریکگنیشن، ٹرانسفر، انٹرنشپ. اب اگر آپ نے اس کوالیفیکیشن جو بھی حاصل کی ہے اس کے علاوہ مین ہے جو یہ نامینیٹڈ کوالیفیکیشن جو اوپر آپ نے جس کو آپ نے اسیس کروانا ہے، اس کے سلسلے میں آپ نے بعد میں کوئی
اگر انٹرنشپ وغیرہ کی تھی تو آپ وہ بھی لکھ دیں. تو ابھی تو میں کاپی پیسٹ ویسے ہی کر رہی ہوں اس کو فل کرنے کے لیے. آپ نے یہاں پہ کوئی انٹرنشپ اس کے بعد میں کی تھی تو وہ فل ان کر دینی ہے. پروسیسنگ. این ایکسٹرا کاسٹ. اوکے سو اگر آپ نے کوئی بھی کوالیفیکیشن 1998 سے پہلے کمپلیٹ کی ہے تو اس کی آپ کو ایکسٹرا کاسٹ پڑے گی 275. سو ہماری تو اس سے پہلے کی نہیں ہے اس لیے ہم نیکسٹ پہ چلے جائیں گے. لیکن وہ تمام افراد جنہوں نے 1998 سے کوئی کوالیفیکیشن ان کی اسٹارٹ ہوئی تھی اور وہ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں 45 سے 50 کی کیٹیگری آف ایج میں فال کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو ایکسٹرا 275 کاسٹ کرے گا. خیر ہم آگے موو کر رہے ہیں. اب اس نے ہمیں کیا کہہ دیا کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. فل کلر اسکین آف اوریجنل ڈاکیومنٹس. بلیک اینڈ وائٹ انہوں نے نہیں لینی. بلر نہ ہو, کوئی انفارمیشن مسنگ نہ ہو, پورا ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. کٹ آف ایجز یا کوئی مسنگ سیکشنز نہیں آنے چاہیے. اگر اوریجنل ڈاکیومنٹ انگلش میں نہیں ہے تو آپ کو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروانا ہے. اور نیوزی لینڈ میں کوئی ڈیزگنیٹڈ باڈی نہیں ہے جیسے کینیڈا میں آپ کو کسی ڈیزگنیٹڈ باڈی سے ہی کروانا پڑتا ہے اپنے ڈاکیومنٹس کو ٹرانسلیٹ. لیکن نیوزی لینڈ میں آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ کسی بھی پرائیویٹ ٹرانسلیٹر سے بھی کروا سکتے ہیں, لوکل سے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ کروانا ہے. اب سب سے پہلے این اوارڈ سرٹیفکیٹ جسے ہم ڈگری بولتے ہیں اسی کا ٹرانسکرپٹ. ٹھیک ہے, اب یہ دو امپورٹنٹ ہیں, نیچے والے آپ کرو یا نہ کرو. اب ان میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں جس کے لیے وہ بول دیتا ہے کہ آپ کو آپ کی یہ چیز یا یہ چیز یا یہ چیز بھی مطلب جو بھی سلیبس جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اپلوڈ کریں. اس کے پہلے کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے سم ڈگریز کے لیے, اگر آپ کمپیوٹر میں جا رہے ہیں تو اٹ از اے ریکوائرمنٹ کہ آپ نے انٹر میں کمپیوٹر پڑھا ہو, تو پھر اس کے آگے اسٹیرکس لگتے جائیں گے اور آپ کو وہ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے کرنے پڑیں گے. ابھی کے لیے تو ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے اس میں یہ ہم سے یہی مانگ رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے وہی جو ہمارا یہ موجود ہے اسی ایک ڈاکیومنٹ کو یوز کریں گے سیمپل کو اپلوڈ کرنے کے لیے. ویڈیو آج ذرا لمبی ہو جانی ہے, آپ لوگوں نے غور سے سن لینی ہے تاکہ کسی قسم کا بھی پرابلم نہ ہو. اوکے ایک ہی اپلوڈ ہو گیا. اوکے اینڈ ناؤ اگین ہم سلیکٹ کریں گے سیمپل ڈاکیومنٹ, کلک آن ایڈ فائلس. اس کے بعد میں اس کو سیو کر دیں. ایڈٹ از ڈن. کوئی سیلڈ والا وغیرہ نہیں آیا ابھی تک, سو ہیسل تو کم ہے نیوزی لینڈ کے پروسیس میں, دیٹ از کلیئر. اب ہم نیکسٹ کر رہے ہیں. لیں جی یہ ہو گیا آپ کی اپلیکیشن کا پریویو. ٹھیک ہے, ہاں جی ہم نے سارا کچھ اچھے سے اپلوڈ کر دیا ہے. اب آپ کی کوالیفیکیشن آگے جا رہی ہے. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا ایویلیویشن سے پہلے اچھی طرح سے اپنے ڈاکیومنٹ پریویو کر لیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم نے آئی کنفرم کہ کلرڈ ہی ڈالے ہیں, اوریجنلی ڈالے ہیں, لیجیبل ہی ڈالے ہیں. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئیں گی, ان کو ایکسیپٹ کیجیے گا. اور اس کے بعد اب آپ پیمنٹ پیج پہ آ جائیں گے. یہ آپ نے پے کرنا ہے. پے ناؤ پہ کلک کریں گے, یہ آپ کو پیمنٹ پیج پہ لے جائے گا. اوکے یہ اب ہم پیمنٹ پیج پہ آ رہے ہیں. یہ یہاں پہ آپ اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز, ضروری نہیں کہ وہ آپ کا ہی کارڈ ہو, کسی دوست وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ پریشانی نہیں آپ نے رکھنی. آپ پے کریں گے, آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی اور آپ کے ڈاکیومنٹس آئی کیو اے کے لیے نیوزی لینڈ کے پاس چلے جائیں گے. اور پھر وہاں سے آپ کو یہ 30+ ڈیز میں واپس ملیں گے. کووڈ کی وجہ سے نیوزی لینڈ میں بھی چیزیں ڈیلے میں چلی گئی ہیں. ویسٹ جو کہ 35 ڈیز میں ڈاکیومنٹس بھیجتا تھا کینیڈا میں, آج کل وہ بھی 60+ ڈیز میں ڈاکیومنٹس واپس ریٹرن کر رہے ہیں. سو دس از دی ہول کرائٹیریا. اوکے, اب آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس سارے پروسیس سے ریلیٹڈ مجھ سے پوچھیے گا. آپ کو کوئی سیلڈ والے میں نہیں بھیجنے. یس آپ کو ایچ ای سی سے ضرور اپنے ڈاکیومنٹس اٹیسٹ کروانے ہیں نیوزی لینڈ کے پاس بھیجنے کے لیے, اور آپ کو سارا کچھ آن لائن کرنا ہے, کوئی پیپر ورک اس میں انوالو نہیں ہے, اینڈ آپ کو آپ کا آئی کیو اے مل جائے گا. اوکے جی, کوئی سوال ہو ضرور پوچھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.